اور جب سے شاہ زمان کی شادی ہوئی ہے نا، ملک محل کی دیواروں نے صرف اس کی چیخیں سنی، اور جب سے میری شادی ہوئی ہے اس کی چیخوں کی آوازیں اور بلند ہو گئی۔ کیا بات ہے وجاہت صاحب، آپ نے تو کمال کر دیا۔ تاج بی بی کی بھی ساری ہسٹری آپ نے کھول کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے، یعنی آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ دو خاندان ہیں، یہ فل اور کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم ملک کے محل کو دیکھیں تو ان کی جو پہلی تاج بی بی تھی وہ چاہتی تھی کہ وہ شاہ زمان سے شادی کرے، لیکن یہاں پر فالٹ یہ تھا کہ شاہ زمان اس کو بگا کے نہیں لے کے گیا فہد کی طرح۔ بات تو صحیح ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ وہ تو آتا نہیں ہے تو میں خود سے کیسے بھاگ جاؤں، سمجھ رہے ہو؟ تو اس نے مناسب سمجھا کہ میں چلو اپنے باپ کی عزت رکھ لیتی ہوں۔ لیکن اب جب کہ وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے کہ فجر بھاگ گئی پھر واپس آ گئی، زہر کا اثر نہیں ہوا، پھر اس کو معافی مل جائے گی، بعد میں ہو سکتا ہے وہ شادی کر لے، اپنی لائف کو انجوائے کرے۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ سمرا بھی اس گھر سے بھاگ کر ادھر آئی، اس کو عزت ملی، اس کو ایک بیٹا بھی ہوا، اب اس کا شوہر اس کو فل سپورٹ بھی کر رہا ہے اور انگلینڈ لے کے جا رہا ہے، تو میں کس کام کی، میں کدھر گئی؟ رہا نہیں جاتا۔ کیا میں نے ہی ملکوں کی عزت کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے؟ تو اب سمجھے کہ اس کی تکلیف کیا تھی، کیوں اس نے فوراً سے بندوق پکڑی اور سمرا کو مارنے کی اس نے کوشش کی۔ بھائی وہ تڑپ، اس کے اندر وہ جو ایک احساس تھا کہ جو مجھے کرنا چاہیے تھا میں نے اپنے وقت پہ وہ کیا کیوں نہیں ہے، میں نے ان لوگوں کے لیے اپنی عزت جو ہے یا اپنی خواہش تھی یا میں جو چاہتی تھی یا جو میرے خواب تھے، میں نے ان لوگوں کے لیے وہ سارے خواب جو ہے وہ چکنا چور کر دیے۔ یعنی خود تو یہ مزے کر رہے ہیں، اپنی مرضی کر رہے ہیں، اور میں اپنے باپ کی عزت کو جناب اس کی لج رکھ رہی ہوں، اور گھر میں میں نے پوری زندگی جو ہے اسی گھر کے اندر گزار دی۔ تو وجاہت نے بھائی اس کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو خاندان ہے نا، ایک طرف سے شاہ زمان ہے اور دوسری طرف یہ ملک ہے، یہ دونوں اب میں آپ کو ابھی ثابت کر کے دیتا ہوں کہ یہ کیسے ہیں اور میں یہ سب کچھ کیوں کہہ رہا ہوں۔ دیکھو سمرا بھاگی، اس کو اپنے باپ کی عزت کا خیال نہیں تھا، وہ بھاگی وجاہت کے ساتھ اور اس کے باپ نے خود کو مار دیا۔ وہ الگ بات ہے بھائی کہ اس کی شادی ہوگی، نکاح ہو گیا، بچے بھی ہو گئے ہیں، اور اب بھی جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، جو فجر ہے وہ ملکوں کی بیٹی، اس کو بھگا کے لے کے جانے والا شادی کی پہلی رات جب اس کی شادی ہو رہی تھی، اس رات کو بھاگی کس کے ساتھ؟ فہد کے ساتھ۔ اور فہد کون ہے؟ وہ بدر زمان کا بیٹا ہے، اور بدر زمان کون ہے؟ وہ شاہ زمان کا بھائی ہے۔ اور شاہ زمان کون ہے؟ جس پہ ان کی تاج بی بی اس کے اوپر مرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب جو اس کے اندر آگ ہے، غصہ کرتی ہے، وہ شاہ زمان کی وجہ سے ہی کرتی ہے، یعنی بڑے پرانے لنک ہیں ان کے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوا، سمرا بھاگی، فجر بھاگی، تاج مائی وہاں جانا چاہتی تھی، شاہ زمان اس کو لے کے نہیں گیا۔ اس کے بعد آپ کو دکھا جاتا ہے کہ جو فہد ہے اس کی اتنی گندی نظر ہے کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کو نہاتے ہوئے دیکھتا ہے، چوری چوری۔ رہا نہیں جاتا۔ امیجن کرو بھائی صاحب ان کے گھٹیا پن کا لیول، ان دونوں خاندانوں کا، خاص طور پر جو شاہ زمان کی فیملی ہے نا، وہ تو بھائی الگ ہی درجہ رکھتی ہے اس کام میں۔ ختم، بائے بائے، ٹاٹا۔ اور جو ان کا چھوٹا سائی ہے، اس کی بیوی نے تو اس کو اپنی جوتی کے نوک کے اوپر رکھا ہوا ہے، کوئی عزت نہیں ہے اس کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں شیر زمان کی، اس ڈرامے کا ہیرو، شاہ زمان کی فیملی کا سب سے بڑا ستارہ۔ اس کی گندی نظر ہے جناب سیدوں کے گھر میں، وہ چاہتا ہے کہ وہاں سے رشتہ لوں۔ توبہ توبہ توبہ، تھارا موڈ۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی بھائی صاحب کہ آپ لوگوں نے یہ لازمی یہ سکرپٹ ڈالنا تھا کہ اس طرح کی آپ نے چول مارنی ہے کہ ایک طرح اس کی ماں کہہ رہی ہے کہ وہ آلے رسول ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم امتی ہیں، ہم نوکر ہیں، تو ہم ایسا کر نہیں سکتے، اور اوپر سے یہ بھی کہہ رہی ہے کہ منع بھی نہیں ہے۔ اب میرا دل تو کہہ رہا ہے کہ میں پوری 20 منٹ کی ویڈیو بناؤں اس ٹاپک کے اوپر کہ جو شیر زمان چاہتا ہے یا جو اس کی ماں نے بولا، کیا ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بہت سارے جواب ہے اور سب کچھ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن پھر کیا ہے نا کہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور ہمارا ٹاپک بھی چینج ہو سکتا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ دو خاندان جو ہیں، یہ دو فیملیز، یہ بہت ہی گروے لوگ ہیں، کوئی کسی کو ناتے ہوئے دیکھ رہا ہے، کوئی بگا کے لے کے جا رہا ہے، راستے میں چھوڑ رہا ہے، یعنی ان دو خاندانوں کے لیے حالانکہ یہ ڈڈورا پیٹ رہے ہیں کہ ہماری عزت، کوئی اپنی بیٹی کو مارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن اگر حقیقت دیکھے نا تو یہ لوگ سب سے بڑے، چاہے آپ ملکوں کی بات کریں چاہے پھر آپ شاہ زمان کی بات کریں۔ اب اگر فہد ہے یا بدر زمان کی جو فیملی ہے اس کے بیٹے ہیں، خون تو ایک ہی ہے نا، تو پھر ثابت تو ہو چکا کہ یہ غیرت مند لوگ نہیں ہیں۔ اور کیا ہی کہنے ہیں جناب شیر صاحب تمہارے، شیر زمان کے باپ کو بھیج رہا ہے ان کے گھر میں، اور اس کا باپ جو کیا ہے کہ وہ جو سید بنا بیٹھا ہے اس کے پاؤں پکڑ رہا ہے کہ ہمیں خالی مت بھیجو۔ حد ہو گئی ہے بھائی، آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے ایک طرف سے رابطہ بھی دکھا دیا کہ رابطہ بھی ہو جاتا ہے، ان کے گھر سے رابطہ ہو جاتا ہے، امتی کے ساتھ بات بھی ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، تو کیا ثابت کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ خیر بہت کچھ ہے، لیکن چلیں دیکھتے ہیں کہ اب نیکسٹ اس ڈرامے کے اندر کیا ہونے والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ شیر زمان کی جو خواہش ہے وہ پوری ہو جائے گی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہونے والا۔ باقی اگر دیکھا جائے تو شاہ زمان کی جو پوری فیملی ہے اس کے اندر بہت سارے مسئلے مسائل ہیں وہ چل رہے ہیں، جس میں خاص طور پر جو بدر زمان ہے وہ چاہتا ہے کہ جو پراپرٹی بھی ہے، اگرچہ اس کے بھائی نے اپنے بلبوتے پہ بنائی ہے لیکن اس کی بھی محنت ہے اس کے اندر، وہ چاہتا ہے کہ مجھے بھی حصہ ملے، حصہ نہیں، وہ پوری پراپرٹی بھی اپنے کنٹرول میں لینا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ کچھ بھی
کرے گا. اور ایک بات آپ کو ایک اور بھی بتا دوں میں کہ آپ کو بہت جلد دکھایا جائے گا کہ جو شاہ زمان ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا, اور وہ کون کروائے گا؟ اس کا بھائی. دولت میں وہ اندھے ہو چکے ہیں, اور جس طرح کا ان کا ایک بایو ڈیٹا ہمیں ملا ہے اور ایک کمینگی بھری ہوئی ہے ان کے اندر, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. باقی رہی فجر کی بات, تو فجر کو لاہور لے کے جا رہے ہیں, وہاں پہ رکھیں گے, پھر وہ نارمل ہو جائے گی, اپنی لائف کنٹینیو کرے گی, ہاسپٹل میں جائے گی, ڈیوٹی دے گی. پھر ادھر سے جو شیر زمان ہے, اپنے باپ کے جانے کے بعد اس کو بہت دکھ ہوگا, اور اس کو لگے گا کہ میرے باپ کے بعد جتنے بھی اس گھر کے اندر کام کر رہے ہیں لوگ یا گھر میں رہتے ہیں وہ سارے غدار ہیں, اور وہ یہ دکھ برداشت نہیں کر پائے گا اور اپنا ذہنی توازن جو ہے وہ کھو دے گا. اور کھونا بھی چاہیے. جو اس کے کارنامے ہیں, جو وہ چاہتا تھا, تو اس کی سزا بنتی ہے. میں نے بہت سے ایسے ریئل میں بھی لوگ دیکھے ہیں جو یہ خواہش رکھتے ہیں, اور اس کے بعد ان کی حالت بڑی بھیانک دیکھی ہے میں نے. تو شیر زمان کی ڈرامے کے اندر بھی ہو رہا ہے ویسے, پاگل ہونا, لوگوں کو مارنا, مار دھاڑ کرنا. آپ خود بتاؤ کہ ہمارے شیر کو زنجیروں سے باندھ دیا جائے گا تو اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے یار. اچھا خاصا ڈرامہ آ رہا تھا, مجھے خواہ مخواہ میں آپ لوگوں نے غصہ دلا دیا. پہلے بھی آپ کا اسکرپٹ بڑا ہی ٹائٹ تھا, بڑا اخیر قسم کا تھا, تو آپ نے بیچ میں فضول میں ہی ایسی ایک بات ڈال دی شیر زمان والی, وہ رشتے والی بات. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہے تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں, لیکن جو حق کی بات ہے وہ ہم کریں گے. تو آپ ایسی چیزیں نہ دکھاؤ جن پہ لوگوں کو اعتراض ہو یا آڈینس کا دل دکھے. آپ ڈراموں کے اندر جتنا اسلامک ٹچ کم دیں گے نا اتنا زیادہ فائدہ ہے, تو چھوڑ دو یہ چیزیں ساری. تو اوورآل اس ڈرامے کی جو سٹوری ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہے, خاص طور پر جو فہد ہے, اس کا چھوٹا بھائی, یہ بڑا بھائی, اس کا جو باپ بدر زمان, اور پھر شاہ زمان نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں, ایک سے بیٹی ہے, 2 بیٹیاں ہیں, ایک سے ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے شیر. تو ان دونوں کی آپس میں نہیں بنتی, جائیداد کا مسئلہ بھی ہے. تو کافی کچھ انٹرسٹنگ ہے. باقی جو ملکوں کی فیملی ہے ان کے حالات بھی آپ کے سامنے ہے. سمرا انگلینڈ جا رہی ہے, فجر لاہور جا رہی ہے, پیچھے ان کی ایک بہن, بوڑھی بہن جو کہ تاج بی بی ہے, اس کو اپنے دکھ ہے, وہ اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دیکھ رہی ہے کہ سارے مزے کر رہے ہیں. باقی اس ڈرامے میں آج کے لیے بس اتنا ہی. ہم آپ کو بہت جلد ملیں گے کسی اور ڈرامے کے نریو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.